یعنی کئی لوگ جو ہے اللہ کے نیک بندوں پر کئی ملامتیں ہوئی ہیں. حضرت جریج حدیث پاک میں بخاری شریف میں حضرت جریج پر تہمت لگا دی گئی. لوگوں نے آپ کے حجرے کو گرا دیا. ایک عورت فاحشہ بدکاری کرائی, بچہ ہوا تو پھر جریج کے حوالے کر دیا. جریج ایک ولی اللہ تھے پہلی امتوں میں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ہے بخاری شریف میں کہ چھوٹے بچے انہوں نے کلام کیا ہے. ایک چھوٹا بچہ یہ ہے جس نے کلام کیا ہے, اور حضرت جریج کی کرامت ظاہر ہوئی ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بچے کی طرف لے جاؤ. بچے کی طرف لے گئے. آپ نے اس کی ناف پر انگلی رکھی اور فرمایا کہ بچہ تو بتا تو کس کا بیٹا ہے, بچہ ہے. اس نے اسی کا نام لیا. اس آدمی کا نام لیا تو پھر وہ سارے لوگ, بچہ بول پڑا. جب بچہ بولے یہ خرق عادت ہے, یہ کرامت کا ظہور ہے. پھر لوگ طیب ہوئے اور جریج کے پاؤں پکڑ رہے تھے کہ اب تو بتا تیرا حجرہ کیسا بنائے, چاندی کا ہو سونے کا ہو. آپ نے فرمایا اسی طرح ہو جیسے پہلے تھا. تو اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کی طرف جب اس قسم کی ملامت نسبت کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں پاک کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام آپ پر ایک تہمت لگائی گئی تو بچے نے گواہی دی. شاہد شاہد من اہلہا, ایک چھوٹا بچہ تھا تو بالکل چھوٹا جو کلام کے وقت کو نہیں پہنچا ہوا تھا, اس نے گواہی دی تھی اور اس نے کہا تھا. بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں, بھئی ایسی ملامت کے وقت کسی کو کوئی پریشانی عارض ہو جائے تب وہ عدمی علم پر استدلال کرتے ہیں. بھئی دیکھو علم ہوتا تو یہ اتنے دن پریشانی کیوں رہی, یہ خدا کا نام مانو, ایسی باتیں نہ کرو. یہ علم بھی ہوتا ہے لیکن ایک انسان عزت والا, اس کو ملامت کا افسوس ہوتا ہے, اور بعض کو ذاتی ملامت کا افسوس ہوتا ہے, بعض کو افسوس یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ گمراہ ہوں گے. ان کا افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ اس میں پڑھ کے تو ایمان خراب کریں گے. اس کو میں زیادہ مزید واضح کرنا نہیں چاہتا کہ مجھے حیا آتا ہے کہ سورہ نور نازل ہوئی ہے. سورہ نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا اعلم فی اہلی الا خیرا. ذرا اس بخاری شریف کی حدیث کو پڑھ لو. حضور قسم اٹھا کے فرمایا کہ میں اپنے آل میں سوا خیر کے اور نہیں جانتا میرے. لیکن یہ اتنے اس کو بھئی افسوس آئے تو پھر کہو بھئی علم نہیں ہے, تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے.